فيها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم عزیز دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور کامیابی کا اور دونوں جہان میں کامیاب ہونے کا ایک ضابطہ اور طریقہ متعین فرمایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ یہ ضابطہ اللہ تبارک و تعالی کا متعین کردہ ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آیا، کوئی محنت لے کر آیا، کوئی بھی طریقہ لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کے علاوہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ کل قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی طرف رہبری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ ساری انسانیت کا رہبر بنا کر اللہ نے بھیجا ہے اور وہ طریقہ دے کر بھیجا ہے کہ کل قیامت تک آنے والے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کو اپنا طریقہ بنائیں گے، جب آپ والی فکروں کو اپنی فکر بنائیں گے، آپ والی محنت کو اپنی محنت بنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں کامیابی دے کر دکھلائیں گے۔ سارے کے سارے عرب کس حال میں تھے، کیسی جہالتوں میں تھے، کس گمراہی میں اور کتنے برے حال میں پڑے ہوئے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنت لے کر آئے ہیں، ایک طریقہ لے کر آئے جن پر عربوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے۔ ایسی محنت کہ سب سے زیادہ گرے پڑے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ ایسی گمراہی میں پڑے رہنے والے جو 360 بتوں کی عبادت کر رہے ہوں، ایسی گمراہی میں پڑے رہنے والے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہوں، ایسی گمراہیوں میں پڑے رہنے والے جن کے اندر سے حقوق اور انسان اور جانوروں کا فرق ختم ہو گیا۔ ہمارے نانا جان مسلم شریف کے سبق میں بتلایا کرتے تھے کہ مکے والوں کی عدت ایسی تھی، اگر کسی کا شوہر مر جایا کرتا تھا تو 1 سال اس کو گھر سے باہر رکھا جاتا تھا، بالکل کونے اور کنارے کے اندر۔ یہ ہوتا کہ یہ مکے والوں کی جہالت کی حد تھی۔ 1 سال کی عدت ہوتی تھی، بغیر کھلائے پلائے کوئی خاص، بغیر کسی خاص کوئی دیکھ بھال کے۔ ایسا حال مکے میں ہوا کرتا تھا، عدت پورے ہونے سے پہلے عورتیں مر جایا کرتی تھی۔ کوئی بہت بہادر ہوئی، مر نہ سکی تو ساری زندگی کو بیمار ہو جایا کرتی تھی۔ ایسا حال عربوں کی جہالت کا، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور اور ایسی ہدایت والے اعمال، ایسی کامیابی والے اعمال لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم میں آنے والے انسانوں کی تربیت کر کے دکھلائی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت، ان مکے والوں کے اندر سے نکلے ہوئے لوگ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو طریقہ بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر کے دکھلائیں گے، بشرط یہ کہ محترم دوستو بزرگو اس طریقے کے لیے، اس کام کے لیے جان اور مال حاضر کر لیا جائے، جان اور مال کو لگا دیا جائے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین کی خاطر اپنے جان اور مال کو قربان کریں گے، جو دین کی خاطر مجاہدہ کریں گے، جو ہمارے لیے مجاہدہ کریں گے، ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کشادہ فرما دیں گے، ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امام ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، مگر سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے اللہ کی خاطر، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری محنت قربانیوں والی محنت ہے۔ اس محنت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قربانی چاہی جا رہی ہے کہ سارے عالم میں جن سے کام لینا ہے سب سے زیادہ قربانی ان سے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائی ہے۔
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا ہے دین کی خاطر، اتنا اور کسی کو ڈرایا نہیں گیا ہے، اتنا اور کسی کو ستایا نہیں گیا، یہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام قربانیوں والا کام ہے۔ کیسا کام ہے؟ قربانیوں والا کام۔ جس طرح ہر چیز کے چلنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سہارا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سہارا۔ گاڑیاں تیل سے چلتی ہیں، موٹر